سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے زندگی کے حیات طیبہ کے ایک بہت اہم گوشے کے بارے میں کچھ بیان کروں، اور اس کے بعد جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، تو اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں خدا نے واضح فرمایا ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، یعنی واضح خدا نے کتب علیکم، جیسا کہ روزے کا حکم کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے کتب علیکم، تو یہاں پہ لازم کیا ہے انسانوں کے لیے کہ وہ وصیت کریں، کیونکہ وصیت کرنا جو ہے نا یہ عقلاً بھی اس تقاضا ہوتا ہے اس کا کہ جو کر کے جا رہا ہے اس کے لیے بھی بہت سے فائدے ہیں دنیا اور آخرت کے، اور جن کے لیے کر کے جا رہا ہے ان کے بھی بہت سے مسائل کا حل وصیت میں ہے۔ مگر نہ معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے مسائل اس وجہ سے ہی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب وصیت نہیں ملتی، کوئی ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان کا حل وارثین کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں خدا نے بہت بڑی نعمت ہے یہ کہ انسان کے لیے اس میں فائدہ ہے کہ وہ وصیت کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وصیت کرنا یا اس قسم کے امور جو موت سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کو کچھ اس طرح سے سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہی اس سے ہماری عمر کم ہو جائے گی، حالانکہ یہ غلط ہے۔ وصیت کرنے میں اگر عمر بڑھتی نہیں ہے تو کم بھی ہرگز نہیں ہوتی، تو یہ اس میں اس طرح کی چیزیں بلکہ عمر میں اضافے کا باعث ہوتی ہیں کہ انسان کو وصیت کرنا جو ہے اس کا بلکہ ایک یقینی حقیقت جو ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس پر ایمان ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کی حقیقت کو سمجھتا ہے، اس لیے وصیت کر رہا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ کہ جہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے جب بھی کسی کے اوپر ایسا وقت آ جائے کہ اسے پتہ چلے کہ ابھی اس کی یہ موت کا وقت آ چکا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے، اپنے قرابت داروں کے لیے وصیت کرے، یہ متقین کے اوپر حق ہے۔ اگر قرآن یہاں پہ مومنین کے لیے کہہ دیتا تو یہ روزے جیسے واجب ہو جاتا، لیکن بہرحال اگر یہ واجب نہ بھی ہو تو یہ ایک مستحسن عمل ہے کہ وصیت کرنی چاہیے، اور اس کے بارے میں جو ہماری معاشرے میں وہم پائے جاتے ہیں ان کو بالکل بھی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اور روایات میں اگر ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ من مات بغیر وصیت مات میتۃ جاہلیہ، جو بغیر وصیت کرے اس دنیا سے چلا جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب اتنی میں سمجھتی ہوں کہ ایک اتھینٹک روایت سن کے، ایک بات سن کے تو پھر بھی انسان اس عمل کو اہمیت نہ دے۔ اگر ہم ایک تائرانہ نگاہ اپنے معاشرے پہ ڈالتے ہیں تو لوگ اس کو نہیں اہمیت دیتے، اس کی جو ضرورت ہے اس کو محسوس نہیں کر رہے، اس بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، کرنی ہے، خوف محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر ہم معصومین کی تاریخ میں دیکھیں تو ہر معصوم نے وصیت کی ہے۔ آپ دیکھیے جناب رسول خدا سرور کائنات جہاں وہ زبانی وصیتیں فرماتے رہے، وہاں انہوں نے آخری وقت میں تحریری طور پہ بھی لکھ کے دینا چاہا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ نہ لکھ پائے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال سب نے وصیت کی۔ مولا حسین علیہ السلام نے ایسے عالم میں جبکہ کربلا میں کیا حالات تھے، اپنی بہن کو وصیت کر رہے ہیں، یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں معصومین کہ یہ اس طرف توجہ ہونی چاہیے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ خدا جس چیز کو لازم قرار دے گا تو کیا اس میں انسانوں کا فائدہ ہی ہوگا نا؟ تو یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ خدا جب ہمیں کہہ رہا ہے تو ہمارے فائدے کے لیے، معصومین اگر اس پہ عمل کر رہے ہیں ہمارے فائدے کے لیے۔ اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ معصومین علیہ السلام جو ہیں ان کی زندگیاں قرآن کی عملی تفسیر ہیں۔ اگر قرآن کے احکامات کی عملی تفسیر دیکھنی ہے تو ہمیں اہل البیت علیہ السلام ہی کے گھرانے میں نظر آئے گی۔ تو جب ہم ائمہ معصومین کے دیکھتے ہیں کہ ہر امام کا وصیت نامہ موجود ہے، مولا علی علیہ السلام کا وصیت نامہ دیکھیے، اور اس طرح سے ان ہستیوں کے وصیت نامے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے بہت سے پیغامات اور بہت سے درس ہیں ان کے لیے، ہمارے لیے ان کے وصیت ناموں میں بہت سے درس ہیں۔ تو یہی میں تو سمجھتی ہوں کہ قرآن اور حدیث کی روح سے یہ ثابت ہے کہ ہم سب کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، بہت